اچھا، خواتین میں زیادہ یا آدمیوں میں زیادہ ہوتا ہے لیور کا پرابلم، یا اس میں وزن کا کوئی تعلق ہے کہ وزن کم یا زیادہ ہو تو اس سے تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، یہ جو جگر کے امراض ہیں وہ اتفاق ایسا ہے کہ دونوں میں یکساں ہوتے ہیں، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی۔ اب آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو ہیپیٹائٹس وغیرہ کا ہمارا ایک وہ ہے ڈیڈکشن کہ پہلے اے بی سی یہ ڈیڈکٹ ہوئے، اب اے بی سی ڈی ای یہ یہاں تک جو ہے انہوں نے ڈیڈکشن کی ہے۔ تو اب اس میں زیادہ تر جو کامن ہے ہمارے یہاں کم از کم کچھ نہیں ہے تو جو افراد وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں ان میں سے تقریباً 2.5 کروڑ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو ہیپیٹائٹس بی ہے، پاکستان میں ہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جی ہاں جناب والا۔ اچھا، جو آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دریاؤں کے کناروں پر لوگوں نے فیکٹریاں لگا لی ہیں، فیکٹریوں کا جو وہ ویسٹیج ہوتا ہے وہ سارا دریا میں چلا جاتا ہے۔ اب دریا سے پانی جو ہے وہ فلٹر، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے وہ جو نظام تھا جو پانی کو فلٹر کرنے کا وہ معدوم ہوتا چلا گیا ہے۔ کراچی میں ایک زمانہ تھا کہ فرانس سے تقریباً 4 بیڈ ایوب خان صاحب کے زمانے میں آئے تھے اور وہ لگائے گئے تھے جو ورلڈ اسٹینڈرڈ کا پانی کراچی کو ملتا تھا۔ اب ان میں سے جس زمانے میں یعنی ہم نے اس کا دورہ کیا تھا تو وہ تقریباً سن 1975-76 کی بات ہے، تو اس وقت میں جو بیڈ تھے 2 بیڈ ان میں سے کام نہیں کر رہے تھے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 1 بیڈ بھی اس کا کام نہیں کر رہا جو فلٹر کر کے پانی کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ایسی صورت میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے ہاں ایک تو پولوشن بہت ہو گئی ہے، دوسرے یہ ہے کہ یہ ویسٹیج جو دریاؤں میں ڈالا جا رہا ہے اس پر قطعی طور پر کوئی کنٹرول جو ہے وہ حکیم صاحب ایک کالر میرے ساتھ ہیں، پہلے ان سے بات کر لیں، وہ سوال ان کا لے لیں۔ عائشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عائشہ، السلام علیکم۔ جناب ہاں، میرا نا حکیم اکبر درد صاحب سے ایک سوال ہے، بلکہ میں نے اپنی ایک کنڈیشن بیان کرنی ہے کہ جو وزن ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 82 kg ہوگا۔ تو جب میں نے ڈاکٹر سے پتا کیا، کچھ اپنے ٹیسٹ کروائے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا جو لیور ہے نا وہ فیٹی لیور ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو وزن کم کرنا چاہیے، لیکن وزن کم ہو نہیں پا رہا، اور جس کی وجہ سے میرے پاؤں اور میری ٹانگیں بھی سوجی رہتی ہیں۔ تو یہ کتنی کرونک کنڈیشن ہو سکتی ہے میرے لیے؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اندر کی کنڈیشن تو ڈاکٹر بتاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیور کے اوپر سے جو فیٹ ہے نا اس کو کم کریں۔ اس کو کم کرنے کے لیے میں کیا کروں تاکہ میرے پاؤں اور میری ٹانگیں جو ہیں ان پہ بھی سوزش ہوئی ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے کچھ بتا دیں پلیز۔ ٹھیک، اچھا حکیم صاحب، یہ جو بچی عائشہ جو بتا رہی ہے کہ فیٹی لیور ہے اور پھر اس کے پاؤں جو ہیں ان میں بھی ٹانگوں کی طرف سوزش ہے، تو کیا فیٹی لیور کا تعلق جو ہے وہ کڈنی کے اوپر، اس کے کڈنی فنکشن پہ بھی پڑ رہا ہے، اور اس کا علاج جو ہے یہ بچی کیا کرے؟ دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ فیٹی لیور جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر یہ جو چکنائی کے اجزاء ہم استعمال کرتے ہیں، اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو چکنائی استعمال ہو رہی ہے وہ معیاری نہیں ہے، اور اس کے اندر کہا تو جاتا ہے کہ صاحب سویابین کے تیل کا جو ہے وہ ہم نے اس سے گھی بنایا ہے، یا اس سے آئل جو ہے یہ ڈائریکٹلی استعمال کیا جائے، یا سورج مکھی کے جو ہے بیجوں سے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ نکالا گیا ہے، یا تلوں کا تیل ہے۔ تو دراصل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو چکنائی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور فیٹی لیور کے لیے ان کو چاہیے کہ ہول ایبڈومن جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ اگر کرائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ پوری اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ لیور کی کیا پوزیشن ہے، اسپلین کی کیا یعنی تلی کی کیا پوزیشن ہے، پتے کی یعنی گال بلیڈر کی کیا پوزیشن ہے، اور یہ گال بلیڈر جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تھک وال آف دا گال بلیڈر ہو کہ اس کے اندر پتے پر ورم کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور کڈنی سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جگر سے جو خون بن کر جاتا ہے وہ راں فارم میں ہوتا ہے، اور کڈنی جو ہے وہ فلٹر پلانٹ ہے کہ جو خون کو صاف کرنے کا کام انجام دیتی ہے۔ اب اگر گردوں کا فیل پوری طرح سے پراپر نہیں ہے تو اس صورت میں یہ ہو جاتا ہے
کہ بہت سارے فیٹس اس میں بلڈ یوریا کی اور کریٹینائن کی اور دیگر جو سیرمز ہیں آپ کے پوٹاشیم ہیں کلورائڈز ہیں یہ الکلائنز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جب صاف ہو جاتے ہیں کڈنی سے تو کڈنی میں مکمل صفائی نہیں ہو پاتی بلکہ کسی حد تک بلڈ یوریا جو ہے وہ رہ جاتا ہے جو خون میں شامل رہتا ہے اور یہ جو ڈائلیسس پر لوگ چلے جاتے ہیں اس میں بلڈ یوریا اور کریٹینائن جو ہے اس کے اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان کو چاہیے یہ کہ یہ ایک تو اپنے کھانے کا اسٹائل تھوڑا تبدیل کر دیں اس میں چکنائی کم سے کم استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی کا استعمال جو ہے وہ سادہ پانی جو ہے وہ کرے جب بہت زیادہ سرد یعنی ٹھنڈا پانی فریج کا یا جو ہے وہ اس کا نہ ہو برف کا بلکہ یہ ہے کہ اس کو سادہ پانی استعمال کریں بلکہ جو ہم بیرونی ممالک خصوصاً جاپان میں تو نیم گرم پانی پیا جاتا ہے اور ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنا سرد پانی ہو اسی کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے تو اس کو وہ اگر ٹھنڈک آپ زیادہ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لیور کو بھی افیکٹ کرتی ہے آنتوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور معدے کو بھی افیکٹ کرتی ہے تو اب یہ پورا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور فیٹس کو جو ہے وہ ٹوٹلی اگر یہ وائنڈ اپ کر دیں اور سادہ غذا استعمال کریں فاسٹ فوڈ کا استعمال جو ہے وہ روک لیں تو اس سے ان کو آدھے سے زیادہ مرض میں بہتری ہوگی اور اس کے لیے وہ جوشاندے جو ہم استعمال کرتے ہیں جس میں مکو ہے کاسنی ہے تخم کسوس ہے بیخ کاسنی ہے بیخ بادیان ہے اور اونٹ کٹارا یہ اونٹ کٹارا جو ہے یہ اتنی بہتر دوائی ہے جو لیور کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اب امریکہ سے ایک پروڈکٹ آ رہی ہے جو بہت قیمتی پروڈکٹ مانی جاتی ہے اس کے اندر صرف اونٹ کٹارا استعمال ہوا ہے اور انہوں نے انگریزی جب لکھے تو اس کے اندر جو اگر آپ دیکھیں گے تو اونٹ کٹارا کی دوائی بنا کر انہوں نے جو ہے وہ یہاں اس کو بھیج دیا اور اس سے وہ یعنی اربوں ڈالر کما رہے ہیں. بے شک بے شک. حکیم صاحب ایک اور کالر ہے میرے ساتھ ان سے بھی بات کر لیں. اسلام آباد سے ہیں عشرت میرے خیال میں. جی السلام علیکم عشرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کتب صاحب میں اسلام آباد سے عشرت بات کر رہی ہوں. مجھے فیٹی لیور کا پرابلم ہے یہ تقریباً ہو گئے 5-6 سال سے ہے تو وہ پہلے تو اتنا نہیں تھا لیکن اب میرا اس میں آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ کا ویٹ کتنا ہے؟ میری ہائٹ تقریباً ہوگی 4 کچھ ہائٹ کم ہے. اچھا اور ویٹ کتنا ہے آپ کا؟ ویٹ ہے میرا تقریباً 70 کے قریب. ویٹ تھوڑا سا زیادہ ہے آپ کا. اچھا حکیم صاحب نے ابھی جو ہے آپ کی کال سے پہلے جو جواب دے رہے تھے وہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ فاسٹ فوڈ آپ نے چھوڑ دیا. ابھی میں نے سنا نہیں اصل میں نے بند کر دی تھی آواز میں آپ کے کال سے. فاسٹ فوڈ کے بارے میں انہوں نے آپ کو تنبیہ کیا ہے کہ فاسٹ فوڈ آپ نے بالکل چھوڑ دینا. اس میں کولڈ ڈرنکس بھی شامل ہے فاسٹ فوڈ ہر طرح کا شامل ہے. پھر گھی جو ہے وہ آپ نے صرف دیسی گھی لینا ہے اور کسی طرح کے آئلز نہیں لینے. دیسی گھی اور دیسی گھی میں بھی اگر گائے کا دیسی گھی ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ کافی کا استعمال بلیک کافی کا استعمال جو ہے لیکن مجھے ہائی بلڈ پریشر بھی ہے اور گال بلیڈر میں مجھے سٹونز بھی ہیں. ہائے 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 ہائے. اور شوگر بھی ہے. اور تیری خیر ہو کمبینیشن. پھر حکیم صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا. حکیم صاحب آپ نے عشرت بہن کی بات سنی کہ ان کو ملٹیپل ڈس آرڈرز ہیں. جی جی مجھے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی. جی جی. ایک دن آپ نے ایک قاری صاحب بلائے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے شوہر جو ہیں اصل میں 4-5-6 سال ہو گئے ہیں بے روزگار ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ مدینہ کے کوئی تھے قاری صاحب تو انہوں نے ان کو بتایا تھا پڑھنے کے لیے کچھ. بیٹا یہ سوال جو ہے اس کے لیے ٹیوزڈے کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹیوزڈے کا دن پھر منگل کا دن. لیکن میں آپ کے پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ حکیم صاحب سے لیتا ہوں. حکیم صاحب اب ان کو گال بلیڈر کا بھی پرابلم ہے ان کو شوگر کا بھی پرابلم ہے ڈائبٹیز کا ہے کولیسٹرول کا بھی پرابلم ہے اور فیٹی لیور یہ کہہ رہی ہیں وہ بھی ہے. 5 فٹ سے کم ان کی ہائٹ ہے اور وزن ان کا تقریباً 70 kg ہے جو کہ کافی ہے. جی ہاں بالکل. یہ اصل میں ہائٹ کے لحاظ سے بھی کافی ہے یہ. اور اگر یہ جو میں نے جوشاندے کے اجزاء بتائے ہیں اس کی وہ فوری طور پہ وہ نہیں استعمال کریں تو عرق مکو عرق کاسنی یہ یا 4 عرق یہ لے لیں اور اس کو جو ہے وہ نیم گرم کر کے 1 کپ صبح 1 کپ شام میں یہ استعمال کر لیں
تو اس سے فیٹی لیور میں بہت زیادہ بہتری کے امکانات ہوں گے. لیکن جو جوشاندہ میں بتا رہا ہوں اس کو یا یاد رکھ لیں, اس کی دیکھیں مقدار تھوڑی سی کم زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ یہ ہارمفل دوائی نہیں ہوگی, را فارم میں ہوگی. مکو, تخم کاسنی, تخم کسوس, بیخ کاسنی, بیخ بادیان, اونٹ کٹارا, یہ اس کا جوشاندہ بنا کر یہ استعمال کریں. اگر انہوں نے 1 مہینہ تھوڑے سے پرہیز کے ساتھ استعمال کر لیا تو فیٹی لیور میں ان کو 70% جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کا احساس ہو جائے گا. اور گال بلیڈر کے اندر جو پتھریاں ہیں ان پتھریوں کے لیے بھی جو ہے وہ چونکہ اس سے عمومی طور پر گال بلیڈر پر یعنی پتے پر ورم کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے, اور پتے کی پتھریوں میں ایک 2-3 چیزیں ہیں, جیسے لیمو کا اور زیتون کے تیل کا استعمال اگر یہ کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس پتھریوں کے نکلنے میں مدد مل جاتی ہے اور وہ ڈیزالو بھی ہو جاتی ہے بہت حد تک.